اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 346، پارٹ 346، قرآن پاک، سورہ نمبر 29، 29ویں سورہ العنکبوت کی آیات 31 سے لے کر 44 تک تھی، 31 to 44 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی، تھوڑا سا پچھلی قسط کے آخر میں بیان کرتے ہیں جی۔ اس میں ہم لوط علیہ السلام کا جو واقعہ جی، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی اجمالی وہ باتیں آئی تھیں جی، مطلب شارٹ سی کچھ واقعہ جہاں پہ شروع کیا تھا ہم نے کہ کس طرح لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا جناب ان کی قوم کی طرف، کہ وہ اس قوم کی طرف جائیں جو غلط کاموں میں انوالو تھے جی جناب، اور انہوں نے جا کے ان کو جناب وہاں پہ وہ انذار کیا جی، خبردار کیا کہ یہ جو کام تم کرتے ہو جی غیر فطری فعل والا، یہ انتہائی غلط ہے اور تم باز آؤ۔ تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے جو اللہ کا عذاب ہم پہ لانا ہے تو لے آئیں۔ یہاں تک تو اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے جی اتمام حجت ہو گیا، یہ ایک مطلب پورا پروسیس تھا، ٹائم تھا۔ تو اس کے بعد وہ اتمام حجت جب ہو گیا مطلب ان کو بتا دیا گیا، پیغام پہنچا دیا گیا، دعوت دے دی گئی اس کام سے بچنے کی اور توحید کی، کیونکہ مشرک لوگ تھے وہ۔ تو انہوں نے آگے سے جب جواب دے دیا تو پھر لوط علیہ السلام نے اب دیکھا کہ یہ کسی طرح نہیں مانتے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جی ان جو مفسد لوگ ہیں ان کے مقابلے میں میری مدد، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے مدد مانگی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہاں تک ہم بات یہ پچھلی قسط تک تھی۔ اب اس سے آگے اب یہی بات چل رہی ہے جو دعا مانگی تھی، اسی کے بارے میں اس کے آگے اب بات چل رہی ہے کہ دعا کے نتیجے میں پھر کیا ہوا۔ تو یہاں تک ہم نے کہا جی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا جی کہ ان لوگوں کے مقابلے میں، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو اب اس سے آگے آیت نمبر جناب 31 ہے، اس کو تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر ہم جناب اس کا ترجمہ اور تشریح کریں گے۔ یہاں تک جو بات تھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں جی۔ اب شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، آیت نمبر 31 جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ آیت نمبر 31 کی تلاوت ہوگی جی۔ اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں جی۔ ذہن میں رکھ لیں پیچھے انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرمائیں جی۔ تو اب یہ دعا ان کی سمجھ لیں بریکٹ والی بات ہے، قبول ہو چکی ہے۔ تو اب قبول ہونے کے بعد اب کیا ہو رہا ہے جی، یہاں سے اب بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دعا قبول ہو گئی ہے، یہ والی بات ذہن میں رکھیں، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ اب جو یہاں پہ ترجمے میں اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جی۔ جب انہوں نے کہا کہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، دعا قبول ہوگی۔ اب یہاں سے اگلا جو کلام ہے اللہ تعالیٰ کا وہ شروع ہو رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی، وَلَمَّا جَاءَتْ، ہمارے فرستادے، یعنی ہمارے فرشتے یا ہمارے جو کوئی کسی کام کو انجام دینے کے لیے جو بھیجے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ تو ابھی بات وہی چل رہی ہے۔ آپ کہیں گے جی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر دوبارہ کس طرح آ گیا؟ وہ پہلے بھی جب آپ بات کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کی بات سے ہی لوط علیہ السلام کا ذکر آیا تھا نا، وہ ان کے بھتیجے تھے، صرف انہی نے ان کی بات مانی تھی، تو ان کو پھر اب رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ پھر وہ رسول بنا کے گئے اپنی قوم کی طرف، وہاں پہ انہوں نے ان کو دعوت دی، تمام حجت کیا، سارا کچھ کیا۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ نہیں مانتے، دعا کی، تو اب اس دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آئی ہے، لیکن پھر یہاں سے دوبارہ لوط علیہ السلام کی بات پھر مل جانی ہے جی۔ تو ابھی کیا بات آئی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے فرستادے یا رسولنا، ہمارے رسول، یہ رسول وہ نہیں ہے جو رسول ہم کہتے ہیں جناب نبی اور رسول والے رسول ہے، یہ جو پیغام لے کے جانے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو آپ کے سفیر جنہیں کہتے ہیں، یہ وہ رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے فرستادے جو فرشتے تھے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئی، تو پہلے تو وہ ایک خوشخبری لے کر آئے جی۔ اب یہ دیکھ لیتے ہیں جی کیا خوشخبری لے کر آئے۔ آپ کو یاد ہے پیچھے بتائی تھی میں نے، یعنی بیٹے اور پوتے کی، اسحاق و یعقوب والی جو خوشخبری جو ان کا پہلے بھی ذکر ہوا تھا۔
تو یہ سیم فرشتوں کا جو گروپ آیا تھا جس نے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، جب ان کی دعا قبول ہوگی نا لوط علیہ السلام کی، تو یہ جو فرشتے آئے یہ اب سمجھیں دو کام کرنے کے لیے آئے۔ پہلا کام وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو انہوں نے خوشخبری دی جی اسحاق اور یعقوب کی جی، جو پچھلی آیت 27 میں ہم ذکر کر کے آ چکے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہو گئی کہ ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، ٹھیک ہے جی، یہ بات آپ کو کلیئر ہوگی کیا خوشخبری تھی، تو انہوں نے اسے بتایا، تو ان پیغام رسانوں نے، فرشتوں نے اسے بتایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کیا جی، ترجمہ کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ کس بستی کے لوگوں کو جی؟ یہ لوط علیہ السلام کی بستی، جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو مبعوث کیا تھا جی، کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں جی۔ تو انہوں نے خوشخبری پہلے دی بیٹے اور پوتے کی، اور پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم آپ کے جو بھتیجے جو آپ پر ایمان لے آئے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر وہاں بھیج دیا تھا، تو انہوں نے دعا کی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے، اس کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے اب اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بات اب میں نے اچھی طرح سمجھا دی۔ تو انہوں نے اسے بتایا، ابراہیم علیہ السلام کو بتایا، ہم اس بستی کے لوگوں کو، لوط علیہ السلام کی جس طرف وہ گئے تھے کہ بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جی، ان کو ہم ہلاک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب فرشتوں نے یہ جو بات کی نا جی، یہ غالباً آج کل اس علاقے کو الخلیل کہتے ہیں، اس وقت جی حبرون کہتے تھے اس کو جی، کہ پہاڑیوں کی طرف اشارہ کر کے انہوں نے بات کی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہ بیٹھے ہوں گے نا سامنے انسانی صورت میں، تو ہاتھوں سے انہوں نے کوئی اشارہ کیا ہوگا جی ہم ادھر اس بستی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا نا یہ تو اس بستی کی طرف جا رہے ہیں، تو جب اشارہ کر کے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام جو اس بات کو سمجھ گئے جی، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس وقت فلسطین کے شہر میں مقیم تھے، اور یہ اس بستی کے جنوب مشرق میں نیچے کی طرف چند میل کے فاصلے پر اس جگہ واقع تھی۔ آج کل یہاں پہ بحیرہ مردار ہے جی، جسے کہتے ہیں ڈیڈ سی کا پانی پھیلا ہوا ہے، اور یہ جو حبرون کا علاقہ ہے خلیل کا، وہاں سے یہ علاقہ صاف نظر آتا ہے۔ تو جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے بات کی تو اشارہ کیا کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس بستی کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ آ گئی نا کہ یہ جو میرے بھتیجے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر اس بستی کی طرف بھیجا، یہ اس بستی کو اب ہلاک کرنے جائیں گے جی، ٹھیک ہے۔ تو اب ذہن میں یہ رکھیں، آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں جی۔ وہ سمجھ گئے جی کہ یہ میرے جو ہے نا جی قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں جی، یہ جو لوط علیہ السلام جو میرے بھتیجے جہاں پر مبعوث کر کے بھیجے گئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا جی کہ ادھر ہم کیوں جا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا کے بھیجا تھا نا۔ تو انہوں نے فرمایا لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ کیوں کہ وہ لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے بڑا باریک سا، یہ فرشتوں نے یہ والی پہلے وہ آ کے انہوں نے خوشخبری دی، اور اب انہوں نے بتایا جی ہم ہلاک کرنے جا رہے ہیں، اور کیونکہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ یہ دو باتیں کوئی کہ خوشخبری دینے والے پھر عذاب لانے والے سیم ٹائپ لوگ، سیم ٹائم فرشتے، اب یہ بات آپ کو تھوڑی سی نا باریک سی ہے، تو اس کو سمجھاتا ہوں کہ انہوں نے یہ والی بات کیوں کی جی، کہ اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو دو تین قسم کے یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں پہ تھوڑی سی پہلے بات سمجھیں پھر پوائنٹ سمجھائیں گے۔ یعنی وہی فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے لیے خوشخبری لے کر آئے تھے، انہوں نے بتایا، ان سیم فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان کے پاس قوم لوط کے ظالم لوگوں کے لیے بھی ایک عذاب کا کوڑا لے کر وہ آئیں اور ان کو وہ ختم کر دیں گے جی۔ تو اب اس کے اندر بات کیا ہے؟ اس سے ایک جو باریک بات جس کا میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اس سے مشرک جو قومیں ہیں نا، آپ کو پتہ ہے جو مشرک ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، ان کے اندر ان کا ایک بلیو ہے، ایک وہم ہے، ایک اس کا نا ان کی ایک وہ سوچتے ہیں کہ بھی ایک عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ ہے جو مطلب فاسد عقیدہ ہے جی، اس کی تردید کر دی گئی ہے جی۔ وہ کیا عقیدہ ہے جی؟ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دیوتا ہوتے ہیں، یہ جو ان کے گاڈ ہوتے ہیں، یہ وہ ان کے جو گاڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دیوتا یا جو بت ہوتے ہیں، تو یہ انہوں نے اچھائی اور برائی کے دیوتا اور گاڈ علیحدہ علیحدہ بنائے ہوتے ہیں کہ یہ اچھائی والا ہے، یہ برائی والا ہے، یہ وہ۔ تو ان کا یہ جو ضد، یہ جو تھی نا، ان کا جو وہم تھا، ان کا جو باطل عقیدہ تھا، اس کی تردید ہے جی۔ وہ کس طرح جی؟ وہ کیا کرتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، جو کائنات کے اندر جو ضدیں ہوتی ہیں نا، ایک مطلب باطل اور چلے حق کی کر لیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ خیر و شر جو ہے نا، ان کے لیے پھر دیوتا بھی جو ہوتے ہیں نا الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو
تو ان کو پھر الگ الگ کر کے نا ان کی عبادت کرتے تھے. اگر کوئی اچھا کام کے لیے ان کو چاہیے تو اچھے کے مطابق کرتے تھے, اور اگر کوئی جادو کرنا ہے, کوئی غلط کام کرنے ہیں, تو وہ شر کے دیوتا کی بھی عبادت بھی کرتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کر دی ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں, یہ جو اللہ کا جو معاملہ ہے, تو اللہ کے معاملے میں اللہ نے دو طرح کے آگے نہیں رکھے ہوئے کہ عذاب کے فرشتے علیحدہ رکھے ہوئے ہیں, تو اچھے کاموں کے یا خوشخبریوں کے علیحدہ رکھے ہیں. تو ان کا یہ جو میم تھا نا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جی, دو طرح کے خیر و شر کی قوتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی تردید کر دی کہ یہ تم جو علیحدہ علیحدہ دیوتا بناتے ہو, پھر ان کو پوچھتے ہو, تو وہ غلط ہے جی. تو بہر ایک ضمنی بات ہے اس میں نے کر دی. تو بہر انہوں نے کہا جی اس بستی کے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں, ہم ان کو ہلاک کرنے جا رہے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا جی یہ تو جا رہے ہیں جی جہاں میرا جو نیفیو ہے جی, میرا بھتیجا ہے جی. تو ابراہیم نے ان سے کہا جی, کیا کہا جی, قالا انا فیہا لوطا. تو ابراہیم نے کہا فرشتوں کو, اس میں تو لوط بھی ہے, میرا بھتیجا ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے, ایمان والا ہے, وہ تو ادھر بھی ہے, تو آپ تو بستی کو ہلاک کر دیں گے ساری. ہے جی. سورہ ہود میں وضاحت ہو چکی ہے, ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو کوشش کی تھی پوری قوم کے لیے رحم کی درخواست کریں اللہ سے, لیکن جب وہ قبول نہیں ہوئی تو قدرتی طور پر اب انہیں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کی فکر لاحق ہوئی. تو اسی لیے پھر نظر آتا ہے کہ انہوں نے غالباً یہ جملہ اسی موقع پر کہا کہ بھئی وہاں تو لوط بھی ہے. ابھی ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط بھی ہے جی اس علاقے میں, تو اب تم ادھر جا رہے ہو اس علاقے کو تباہ و برباد کر دو گے. انہیں تو پتہ نا جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کیا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ان کا جی وہ تو لوط ہے جی, مطلب اس کے گھر والے ہیں. انہوں نے جواب دیا, اب فرشتوں نے آگے سے جواب دیا جی ابراہیم علیہ السلام کو. جی کیا دیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, ہمیں اچھی طرح پتہ ہے بھی کون ہے وہاں پہ, ہمیں پتہ ہے وہاں پہ اللہ کا پیغمبر اللہ کا رسول ہے, اور اس کے جو تھوڑے بہت لوگ ایمان لا چکے ہیں, اس کے گھر والے ہیں جو بھی ہیں جو صحیح ہیں, مطلب ہمیں پتہ ہے وہ ہیں. تو آپ اطمینان سے رکھیں, یہ ہمیں ہمارے ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, یہ مطلب کوئی ایسی بات تھوڑی کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے, تو ہمیں بتا کر بھیجا گیا جی کہ وہاں وہ بھی ہوں گے. اچھا جی, تو پھر آپ کیا کریں گے جی وہاں جب جائیں گے؟ آگے انہوں نے بتا دیا جی. انہوں نے جواب دیا اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں, آپ اطمینان رکھیے, ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے, کہ ہم اللہ کے پیغمبر لوط کو اور جو لوگ اس کے گھر والے جو ایمان لا چکے ہیں وہ سب کو بچا لیں گے. ایک انہوں نے ایکسیپشن رکھ دی جی, ایک استثناء رکھ دیا کہ ایک نہیں ہوگا ان میں. وہ کون جی؟ ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے اس کی بیوی کے سوا, کہ بیوی کو نہیں بچائیں گے ہم. اب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل جامع کہتے ہیں ڈیٹیلڈ انسٹرکشنز کو ان کو ہے جی کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا, ایک ایک چیز کا ان کو پتہ ہے جی ہم نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے. یہ ویسے نہیں کہ بس اندازے کہ اللہ تعالیٰ آل نوئنگ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق پھر پوری ارینجمنٹ بھی کرنی تھی نا جی. تو وہ مکمل تیاری کر کے آئے تھے, مکمل ان کے پاس انفارمیشن تھی, اور انہوں نے مکمل طور پہ بتایا جی کہ ہم کو سب بتایا, اور ہم ان کو ان کے ساتھ جو ہوں گے تو ان کو ہم ضرور بچائیں گے اس کی بیوی کے سوا, اس کا آرڈر ہمیں نہیں ہے جی. تو وہ کیا جی؟ تو وہ کہنے لگے فرشتے, وہ مطلب ان کی بیوی جو ہے وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی, وہ پیچھے رہ جائے گی. مطلب ہم ان کو وہاں سے نکال لیں گے, لوط علیہ السلام اور ان کے جو گھر والے ہیں یا ایمان والے ہیں جو ساتھی ہیں ان کو لگا لیں گے, ان کی بیوی کو نہیں لائیں گے, وہ پیچھے ہی رہ جائے گی جہاں پہ عذاب آنا ہے جی. تو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں سے میں ہوگی, وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گی جن پہ عذاب آنا جی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں جی یہاں پہ یہ کیا بات ہے. اب دیکھیں نا, پیغمبر کی بیوی, رسول کی بیوی, ٹھیک ہے جی. اور رسول کے معاملے میں تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے نا کہ بھی ان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے, ان کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتے, لیکن اب ان کے خاندان میں سے یہ معاملہ ہو رہا ہے. بتاتے ہیں جی آپ کو کہ ان کی بیوی کو تو نہیں چھوڑا جائے گا جی. یہ اللہ تعالیٰ کا جو ایک انصاف ہے نا جی, بے لاگ انصاف ہے, جس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں ہے, کوئی کسی کا جس میں نا وہ کوئی سفارشیں نہیں ہیں, کوئی کسی کا وہ نہیں ہے, چھوٹے بڑے کا کوئی نہیں ہے, پیغمبر ہے, عام انسان ہے, کوئی ہے, اس کے اندر یہ کوئی سسٹم نہیں ہے جی. اللہ کے ہاں سب ایک ہے, اللہ کی سب مخلوق ہیں, سب برابر ہیں. تو اس کے تحت یہ کیا بات ہے جی؟ بات یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں یہ ایک تاثر سمجھ آتی ہے جی کہ وہ غالباً اپنی قوم, وہ اس قوم میں سے تھی نا,
کہ اپنی قوم اور جو اس کا خاندان وہاں پہ تھا ان کی عصبیت، کہ جس طرح ہم نہیں کہتے میں سندھی ہوں، میں بلوچی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پنجابی ہوں، جو بھی ہوں، تو میں اپنے آپ کو ہم نا اپنے لوگوں کو سپورٹ کر کے دوسروں کو کوئی پرواہ نہیں ہے میری، تو وہ خاندانی عصبیت جو ہوتی ہے، یا اپنے قبیلے کی خاندان کی عصبیت ہوتی ہے جی آپ کی، کہ آپ ان کی سائڈ لیتے ہیں چاہے وہ غلط بھی ہوں، تو وہ آپ اپنی قوم اور خاندان کی عصبیت کے باعث وہ حق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی تھی، نہیں ہوئی نا جی، جب حق کو نہیں قبول کیا اس نے خاندان کے سپورٹ کرنے کے چکر میں اپنے، تو پھر کیا ہوا جی، تو پیغمبر کی بیوی ہونا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکا جی، تو رسول کی بیوی ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی پھر جی، ٹھیک ہے جی، کہ بھائی رسول کی بیوی ہے تو نہیں، اس کی مثال اگر دیتا ہوں، یہ ایک ایسی بات نہیں ہے کبھی یہ کوئی پہلے نہیں ایسی چیز ہوئی، تو اس کو تو رسول کی بیوی ہونا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا، کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ اسی طرح آپ کو پتہ ہے نوح علیہ السلام کے قوم پہ جب عذاب آیا تھا تو ان کا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا، تو اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کہ میں تو اللہ کے رسول کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اور حضرت ابراہیم جن کے یہ بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، وہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے تھے جی، آزر کو، ٹھیک ہے جی۔ یہ تینوں اللہ کے رسول تھے، اور تینوں اللہ کے رسول کے ایک کا باپ، ایک کا بیٹا اور ایک کی بیوی، یہ ان کو نہیں بچا سکے۔ سمجھ لیں بات کو آپ، وہ دن کے چکر میں آپ ہے نا کہ وہ بچا لیں گے آپ کو، تو یہ لوگ رسولوں کے رشتے کے ساتھ بھی لوگ نہیں بچ سکے، اور دو میں تو خونی رشتے تھے، اور وہ بھی گھر والی ہوتی ہے، بیوی جو ہوتی ہے، تو وہ نہیں ان کو بچا سکے، ان کو نہیں بچا سکے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن نہیں، ان کا نہیں، یہ نہیں ہو سکا ان کے ساتھ، مطلب وہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت ان کے ساتھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ فرشتوں نے کہا جی وہ البتہ پیچھے رہنے والے سے ہو جائے گی، وہ پیچھے رہ جانے والوں سے ہو جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ جو سرگزشتہ آگے چلتی ہے جی، اب کیا ہوا جی، یہ بات کیا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر چلے گئے جی، اور اب وہ لوط کے پاس آئے جی، تو ترجمہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، ترجمہ، اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے، ہمارے پیغام رساں فرشتے لوط کے پاس پہنچے، اب وہ لوط کے پاس پہنچے، تو ان کے آنے سے، ان فرشتوں کے آنے سے، ان کے فرستادوں کے آنے سے، اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر تھے وہ ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی کہ لوط علیہ السلام بہت سخت پریشان ہو گیا، تنگ دل ہو گیا۔ آپ کو پتہ نا، اس کو اپنی قوم کا پتہ تھا نا، اور پیچھے بتا دیا کہ وہ آئے تھے مطلب ینگ لڑکوں کی صورت میں، نوخیز لڑکوں کی صورت میں، خوبصورت لڑکوں کی صورت میں آئے تھے جی، ٹھیک ہے جی۔ باقی سٹوری پیچھے میں کر چکا ہوں، پچھلی قسطوں میں بھی اور یہ ابھی اس سے پہلے بھی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا بھی یہ تو لڑکے ہیں، اور یہ ینگ بھی ہیں، خوبصورت ہیں، اور ان کو اپنی قوم کا پتہ تھا، تو اب وہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو مہمان، اور یہ تو آج تو میرا بڑا مصیبت، اب میں کیا کروں گا، وہ قوم تو ابھی آ جائے گی جناب۔ سخت پریشان اور تنگ دل ہوئے، بہت پریشان ہوا۔ اس کے اندر جو بات ہے جی، اس میں چھوٹی سی بات ہے وہی بیان کر دوں۔ قرآن میں دوسرے مقامات سے یہ وجہ وہاں بتا دی گئی ہے کہ سخت پریشان اور تنگ دل کیوں ہوتے۔ فرشتے جو تھے وہ خوبرو نوجوانوں کی صورت میں آئے تھے، اور لوط علیہ السلام اپنی قوم کی بیماری سے واقف تھے، چنانچہ انہیں اندیشہ ہوا کہ بستی کے یہ جو لوگ ہیں، گندے انڈے جو ہیں، وہ تو اب ٹوٹ پڑیں گے ان کے گھر کی طرف ان کو دیکھے، اور یہ مہمانوں کے سامنے نعوذ باللہ بھی ان کا شرمندگی کا اظہار، ان کو کتنا رسوا کیا، ان کے مہمانوں کو رسوا کر دیں گے جی۔ تو پھر کیا ہوا جی، جب وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا تو اس کی یہ پریشانی دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرشتوں نے کیا کیا جی، ترجمہ، انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو، نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، یعنی وہ جو بیوی ہے جی۔ اب کیا ہوا جی، وہ تو اب انتہائی زیادہ وہ پریشان تھے جی، ان کو پریشانی لاحق ہو گئی، لیکن فرشتوں نے ان کو بتایا جی وہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے طرف سے آئے ہیں پیغام لے کے، یہ
کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا، ان کو آپ ان کی فکر نہ کریں، اور وہ تو اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں ان کے انہی کرتوتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے آپ وہ ہماری فکر تو والی بات نہ کریں۔ اب اگلی بات یہ دیکھیں کہ ہم نے ابھی ان کے اوپر عذاب لگانا ہے، ان کے اوپر عذاب اللہ کی طرف سے آنا بھی، وہ کام کرنے آئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں۔ تو اب کیا ہوا جی، اب لوط علیہ السلام کو یہ وہ والی فکر تو ختم ہوگی، انہیں پتہ ہے تو اللہ کے فرشتے ہیں، تو وہ تو بھول جاؤ وہ کوئی ان کے ساتھ غلط سلوک کریں گے جی۔ تو اب انہیں یہ فکر لاحق ہوگی لوط علیہ السلام کو کہ معلوم نہیں کہ اب ان کے اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ اب لوط علیہ السلام کو یہ ہوئے کہ بھئی میں بھی ابھی ادھر ہی ہوں، اور یہ جو میرا خاندان ہے ابھی وہ بھی ادھر ہی ہے، تو اب ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ابھی یہ تو عذاب تو پھر نہیں دیکھے گا نا کون ہے تو کون نہیں ہے۔ تو قرآن نے دونوں مرحلوں کی یہ جو پریشانی تھی نا، اپنے اسلوب کے مطابق بڑے خوبصورت اس انداز میں بیان کر دی کہ یہ اس کے اندر بڑا ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، تو میں کہ وہ دونوں لفظ اس میں نا کور ہو گئے ہیں کہ جب وہ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیئ بہم ذاک بہم ذرا، کہ شرط اور جواب شرط، ٹھیک ہے، جس کے اندر ٹیکنیکل سی بحث ہے، میں اس کو میں کروں یا نہ کروں میں دیکھنے دیں۔ میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے جی، کہ آپ نہ بھئی آپ اندیشہ کریں نہ رنجیدہ ہوں، نہ اندیشہ مطلب کہ آپ اس بارے میں ہمارے بارے میں جو پریشانی ہے نا تو اس کا اندیشہ آپ چھوڑ دیں، اور تنگ دل نہ ہوں، دل کو بھی رنجیدہ نہ کریں۔ یہ وہ دو لفظ اوپر بولے تھے نا، وہ یہاں آ کے مل گئے ہیں جناب، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو بات۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا، تو ان کی یہ پریشانی دیکھ کر انہوں نے فرشتوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو اور نہ رنجیدہ ہو۔ اب وہ پریشان اور تنگ دل، اور یہاں اندیشہ کرو نہ رنجیدہ کرو، تو بڑی خوبصورتی سے یہاں پہ ایک بڑی بلاغت میں یہاں پہ بات دونوں طرف کی بیان کر دی کہ دونوں چیزوں کو آپ کو کرنے کی ضرورت، نہ پریشان ہو اور نہ اپنا دل تنگ کریں، کہ یہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے آپ، جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، آپ کی قوم لوگ ہیں نا، اب اس کا ٹائم پورا ہوگا جی۔ تو دوسرا پھر آگے یہ بتایا کہ تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں، یعنی لوط علیہ السلام کو اور تمہارے سب گھر والوں کو جو ایمان لے آئے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، بچا لیں گے جی، جیسے ان کے خود اپنے معاملے میں ہوا تھا جب لوط کے ساتھ ہوا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ کوئی نہیں مانا تھا، صرف لوط مانے تھے، تو اب ان کو پتہ چل گیا ابھی یہ تو وہی معاملہ ہو رہا ہے، اور بتا دیا کہ جی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے جی آپ کی جو بیوی ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ بیوی آپ کی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر کیا ہوا جی، اب یہاں سے ترجمہ ہے، اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ تو پھر فرشتوں نے بولا کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے انسٹرکشنز دے کر بھیجا ہوا ہے، اور کیونکہ اس بستی کے لوگوں نے بہت زیادہ نافرمانیاں کی ہیں، تو اب اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہم ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو عذاب کے لیے یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے نا جی، وہ ہوا جی کہ ہاذہ القریۃ رجزن، رجزن، یہ رجز کا جو لفظ ہے جی، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسا عذاب جو سننے اور دیکھنے والوں کے دل میں کپ کپی پیدا کر دے، کہ جس کو اس کی آواز جائے گی تو وہ بھی ڈر جائے گا کپ کپی، اور جو دیکھے گا اس کے دلوں میں بھی کپ کپی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس پر مزید یہ کہ یہ آسمان سے نازل ہوگا، آگے انہوں نے کیا کہا جی کہ یہ من السماء، کہ آسمان سے نازل ہوگا، مطلب کہ کہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے گا۔ خدائی عذاب کے لیے یہ تعبیر جو ہے یہ دوسری زبانوں میں بھی، ہماری زبانوں میں بھی استعمال کیا ہے، کہ ہم کہتے ہیں تمہارے اوپر اللہ کا عذاب گرے جی آسمان سے، تو یہ اسی طرح کی تعبیر ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو کی ہے، ٹھیک ہے جی، بیان فرمائیے جی۔ تو انہوں نے کہا جی اب ان کی پاداش میں جو نافرمانیاں ان سے وہ عذاب اتارنے والے ہیں۔ اب یہ والی بات کہہ کے نا ایک دم جو قریش مکہ کے لوگوں سے ایک بات اس کے اندر وہ کر دی گئی جی، وہ کیا کر دی گئی، یہ والے لوط علیہ السلام کا قصہ، کہ قریش کے لوگوں، یہ بریکٹ والی بات ہے، اب ترجمہ کیا ہے، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں، عقل سے کام لیں۔ یہ اب مخاطبین جو تھے قریش مکہ تھے، قرآن کے مخاطبین قریش مکہ تھے، حضور کے وقت کی بات ہو رہی ہے نا جب قرآن پاک نازل ہوا، ان کو یہ توجہ دلائی جا رہی ہے جی کہ اگر تم یہ آنکھ دیکھنے والی اگر ہے نا
تو جس اللہ تعالیٰ کی سنت کے بارے میں تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے نا، تو اس کی ایک واضح نشانی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو نا، تو شام کی طرف اپنی تجارتی سفروں میں جب یہ لوگ جاتے تھے نا، تو ان کی قوم کی کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ چھوڑ دی تھیں کہ تاکہ ان کو وہاں سے عبرت حاصل ہو جائے۔ تو کہا جی اس کی ایک واضح نشانی ہم نے لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں گے، کہ جب تم تجارتی قافلوں کے ساتھ وہاں سے گزرتے ہو نا، لوط علیہ السلام کی جہاں پہ عذاب آیا تھا قوم کو، تو وہاں کچھ نہ کچھ تمہارے لیے نشانیاں موجود ہیں کہ تمہیں وہاں پہ جو ویرانی اور جو وہاں پہ جو عذاب آنے کے بعد کی جو صورت حال ہے تمہاری نظر پڑتی ہے، لیکن یہ صرف یہ وہی پڑے گی کہ تم یا کہ لون ہو جناب، کہ عقل سے کام لو۔ تو اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہاں سے یہ والا بات ختم ہو گئی ہے، اب کوئی تھوڑی سی جو پیچھے تھی ذرا تفصیل کے ساتھ بیان تھی، اب ذرا تھوڑی ہلکی کر کے نا کچھ دوسرے پیغمبروں کی رسولوں کی جو سرگزشتیں ہیں نا جی، وہ بھی تھوڑی سی بیان کی جائیں گی۔ تو اب یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ، یہ ہم پیچھے کر رہے ہیں سارے، لیکن اب یہاں ہلکا ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، تھوڑا ذکر ہے، سوری۔ اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جی، یہاں پہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ترجمہ ہے جی، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہ تھوڑا سا اس میں ذکر کر لوں میں ذرا، اچھا ہوتا ہے۔ اب یہاں جو شروع ہونے لگے نا پچھلی قوموں کی تو ہم کر رہے ہیں، اب یہاں سے شعیب، عاد و سمود اور اسی طرح انسانی طریقے جو بعض انڈیویجول تھے نا، بندے تھے جو سرکش تھے، ان کو اب یہاں پہ نا کچھ تھوڑا بیان کیا جائے گا ان کے بارے میں۔ جس طرح آپ پتہ نا سورہ کی جب سٹارٹ کی تو تمہید میں ہم نے اشارہ کیا تھا نا، تمہید جب باندھی تھی سورہ کے بارے میں، کہ خدا کے رسولوں کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرنے والے ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ وہ خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں۔ تو اس میں شبہ نہیں کہ خدا ڈھیل تو دیتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر لازم پکڑتا بھی ہے، اور اسی طرح پکڑتا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز بھی ان کے کام نہیں آ سکتی۔ تو اسی لیے یہاں یہ جو بات شروع ہوئی ہے کہ اور مدین والوں کی طرف، یہ بستی مدین والی کون تھی جی؟ مدین والوں کی طرف کہا نا، یہ بستی جناب، ان کی جو بستی تھی ابراہیم علیہ السلام کے ایک صاحبزادے تھے مدیان، ان کے نام پر ہے جی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی تھی جن کا نام کتورہ ہے جی، کتورہ کے وطن سے تھے، مدین یا مدیان کہلاتی ہے جی یہ بستی۔ اس میں زیادہ تر جو تھے انہی کی نسل تھی، بات تھی جی، ٹھیک ہے نا، ان کی بیوی کی جو وہ ان کے صاحبزادے تھے جی۔ علاقہ اس کا جی حجاز کے شمال مغرب اور فلسطین کے جنوب میں، یہ بحر احمر اور خلیج عقبہ کے کنارے پر ایک جگہ جی۔ کچھ حصہ اس کا جزیرہ نما سینا کے مشرقی ساحل پر بھی پھیلا ہوا ہے۔ اچھا جی، یہ جو تھے نا، یہ جو بستی تھی، یہ اس زمانے کی جو دو مین تجارتی راستے تھے نا، یہ ان کی سائڈ پہ واقع تھے جی، اور وہ تجارتی راستے ان کے قریب سے گزرتے تھے۔ تو اس وجہ سے مدین کے لوگ بھی جو تھے نا، انہوں نے تجارت میں بہت ترقی کر لی تھی، اور قریش جو تھے جن سے اب بات کی جا رہی ہے، مخاطبین جو قرآن پاک کے ہیں، ان کا اصل میدان بھی یہی تھا، وہ بھی یہیں سے گزرتے تھے۔ تو غالباً اسی مناسبت سے یہاں پر ان کا ذکر خاص طور پر کیا گیا جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اب مدین والے جو تھے اس جگہ پہ جو بات ہے، ان کے بھائی شعیب کو بھیجا گیا جی، شعیب علیہ السلام کو۔ بھائی سے مراد میں نے پیچھے بتائی تھی کہ ان کے اندر سے بھائی نہیں کہ وہ ان کے خونی بھائی تھے، سکے بھائی تھے، مطلب وہ اندر جو اپنے سیم قوم کا ہوتا ہے تو اس کو ان کا بھائی کہہ دیا گیا۔ پھر اس نے دعوت دی جی، پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بتایا ہوگا جی، دعوت توحید، اور کیا دعوت دی آگے تھوڑی بیان بھی بیان ہوگی جی۔ پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، کہ اے مدین والو، اللہ کی بندگی کرو، وہی توحید کی دعوت، اور روز آخرت کے منتظر رہو، یہ بھی توحید کی دعوت ہی ہے جی، روز آخرت پہ یقین، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، سرکشی نہ کرو، اللہ کے احکامات کو ہوا میں نہ اڑاؤ۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ آگے سے انہوں نے کیا کیا قوم نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، تو انہوں نے انکار کر دیا جگہ سے، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو آخر کار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، تو ان کے اوپر ایک زلزلہ آیا، اور پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جی، سمجھے نا، منہ کے بل پڑے ہوئے نا،
وہ رہ گئے اپنے گھروں میں، مطلب عذاب آیا اور وہ سارے ختم کر دیے گئے جی۔ اس کی کوئی اور تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے وہاں پہ جہاں یہ علیحدہ ذکر آیا وہاں پہ زیادہ کر چکا ہوں میں، تو وہ کافی ہے ابھی، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے بات شروع ہوگی جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآدَمَ وَثَمُودَ۔ اب آگے جی کیا جی، یہاں پہ بات اب عاد اور سمود کی بات آ رہی ہے۔ اب کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، کہ عاد کی قوم کو اور سمود کی قوم کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا۔ عاد جو تھے نا جی، عرب کی قدیم ترین قوم تھی جی، یہ سامی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا علاقہ جو ہے جی کاف کا علاقہ تھا جی، جو حجاز، یمن اور جمامہ کے درمیان ایک جگہ جی، وہاں کے یہ تھے جناب، جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عرب کے لٹریچر میں جی یہ ان کے بارے میں بڑا ہی مشہور ہے کہ یہ بڑے قدامت پسند بھی تھے اور بڑی شان و شوکت والے بھی تھے جی۔ اچھا، اور ساتھ ہی اب اگلے جو دوسرا ذکر ہے سمود جو تھے وہ انہی کے اندر سے جو کچھ لوگ بچ گئے تھے جی، وہ تھے جی۔ اسی بنا پر انہیں عاد ثانی بھی کہتے ہیں جی۔ عرب کی قدیم اقوام میں سے یہ دوسری قوم ہے جس نے عاد کے بعد غیر معمولی شہرت حاصل کی تھی جی۔ ان کا جو علاقہ تھا جی، شمال مغرب کا وہ علاقہ ہے جسے الحجر کہا جاتا جی۔ یہ حجاز کے شمالی حصے میں رابغ سے عقبہ تک اور مدینہ و خیبر سے تیمہ اور تبوک تک کا سارا علاقہ آج بھی ان کی تعمیرات کے اثار آپ دیکھ سکتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، کہ بھی ان کے بھی ایسے ہی کرتوت تھے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ اور آگے کیا فرمایا، یہ بڑی خاص بات ہے، ان دونوں کی ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، یعنی تم پر یہ چھپے ہوئے نہیں ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ یہ وہ جو تجارتی راستے بتائے ہیں نا جی، یہ انہی کے سائڈوں پہ ان کے کھنڈرات جو تھے موجود تھے، اور جب یہ قریش مکہ یا مشرکین مکہ جب گزرتے تھے نا اپنے تجارتی قافلوں کے ساتھ، تو ان کے کھنڈرات کے پاس سے گزرتے تھے، یعنی یہ ان کو دیکھ سکتے تھے اور ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جب اللہ کے رسولوں کی بات نہیں سنی تھی تو ان کے اوپر عذاب آیا تھا، یہ سرکش لوگ تھے۔ تو اب اگر وہ سمجھنا چاہتے تو سمجھ لیتے کہ ہم بھی بعد آ جائیں، لیکن نہیں آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ان کی بستیوں کے اثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں، کہ تم دیکھتے ہو ان کو جب تم وہاں سے گزرتے ہو۔ آگے فرمایا ان کے اعمال، یہ مطلب ان دونوں بستیوں کے جو اعمال تھے، شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے تھے، کہ وہ ان کو اچھے کر کے دکھاتا تھا کہ تم جو کچھ بھی یہ غلط کام کر رہے ہو نا، سرکشی کر رہے ہو، یہ فساد کر رہے ہو، یہ سب صحیح کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اور انہیں رائے راست سے روک دیا، اور خوشنما بنا کے دکھانے کے بعد سیدھے راستے سے وہ روک دیتا تھا جی، صراط مستقیم سے اتار دیتا تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے، حالانکہ تھے بڑے سمجھدار جی، بڑے تیز تھے جی، بڑے زیرک تھے، لیکن پھر بھی اس کی باتوں میں آگے، یعنی دنیاوی معاملات میں بڑے ماہر اور علم و فن میں بڑے زیرک اور چالاک بھی تھے جی، اس لیے تو ان کی شان و شوکت والی عمارتیں اور یہ کچھ تھا۔ لیکن ان کی یہی چالاکی جو تھی نا، ان کے لیے ایک مصیبت بن گئی جی۔ اور شیطان آخرت جیسی جو ایک بڑی حقیقت ہے، شیطان نے انہیں اس کی آخرت آنی ہے، حساب کتاب دینا ہے، اس سے ان کو غافل کر دیا تھا، تو ان کے اوپر بھی عذاب آیا جی۔ اب یہاں تک ذکر ہوا تک قوموں کا جی۔ اب میں نے کہا تھا نا کچھ افراد بھی ہیں جی، جن کا حالانکہ قوموں سے بھی تھے لیکن ان کو علیحدہ علیحدہ ذکر بھی ہے، تو اب یہاں سے ان کی بات آ رہی ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ۔ ترجمہ جی، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ یہ اب پوری سلسلہ چل رہا ہے نا، ان کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ یہ کون ہے جی، آپ کو پتہ ہی کون ہے جی، کہ اور قارون، میں پورا پڑھ دیتا ہوں، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر گیا تھا، کھلی بہت موجے لے کر گئے تھے ان کے پاس، تاہم انہوں نے بھی زمین پر گھمنڈ کیا، تکبر کیا، اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ تو کدھر جانا تھا جی اللہ سے بھاگ کر انہوں نے؟ تو اللہ نے کہا جی کہ یہ تینوں جو قارون تھے، یہ جہاں تک مجھے بات موسیٰ علیہ السلام کے میرے خیال ہے چچا کے بیٹے تھے جی، سگے چچا کے بیٹا تھا یہ قارون۔ اور فرعون اور حامان کو قصہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور حامان اس کا جو تھا
وزیر اعظم تھا یا اس کا اسسٹنٹ تھا جی، تو ان سب کو ہلاک کر دیا گیا تھا جی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس بھی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن جو گھمنڈی تھے جی تو پھر کہاں جا سکتے تھے اللہ سے بھاگ کے جی، اللہ عزیز ہے جی، تو کہیں جا نہیں سکے جی۔ جب یہ تینوں کا جہاں پہ کیوں بیان ہوئی ہے جی اللہ تعالیٰ، یہ پوائنٹ اس کے اندر بڑا خاص ہے کہ یہ نام لے کر تین بندے کیوں بیان کر دیے گئے۔ پیچھے قوموں کی طرف سے بیان کیا گیا تو قوم کے طور پہ قریش مکہ بھی تو ایک قوم ہی تھے نا، تو ان کو ایک قومی طور پہ بھی نا سمجھایا گیا کہ قوموں پہ بھی عذاب آئیں۔ اب یہ تین بندوں کے علیحدہ علیحدہ جو نام لیں گے نا، اس کے اندر بھی ایک چیز ہے جی، وہ کیا جی؟ یہ تاریخ کے جو بعض نمایاں جو یہ گھمنڈی تھے نا، جو مستکبرین تکبر والے، ان کا ذکر تو اس لیے کیا گیا تاکہ جو قریش کے جو اسی طرح کے لوگ تھے مستکبرین، اور جو بڑے اپنا گھمنڈی یا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، کون تھے جی؟ وہ ابو جہل اور ابو لہب، ابو جہل اور ابو لہب کی، یہ ان کو بھی بتا دیا جائے کہ نہ صرف قومی طور پہ جناب یہ قوموں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، بلکہ انڈیویجول طور پہ، انفرادی طور پہ بھی جو بڑے لوگ جو گھمنڈی ہیں تمہاری طرح کے، ان کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا، تو ابو جہل اور ابو لہب کے لیے بھی اس میں وارننگ تھی جی، کہ وہ بھی اپنی صورتیں اسی آئینے میں دیکھ لیں کہ رسولوں کی طرف سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے جو گھمنڈی مستکبرین ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نام اس لیے یہاں پہ لے کر بتا دیا گیا جی۔ ان کے ساتھ کیا ہوا جی؟ تو کہیں بھاگ کے تو جا نہیں سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی آگے، سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور کوئی تھا اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈالنے والے تھے۔ ہلکا ہلکا میں بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے، میں آپ کو تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں جی۔ یہاں تک بات جنرل تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ یہ چاہے جو اوپر قومیں گزری ہیں جن کے نام لیے، اس کے بعد یہ تین جو دوسرے اشخاص کے نام لیے جن کے ذریعے ان کو بھی سمجھایا گیا، قریش، ابو جہل اور ابو لہب کو، تو ان سب کا بیان کرنے کہا جی کہ سو ان میں سے ہر ایک کو، چاہے وہ قوموں کے تھے، قومیں تھیں، یا جو اکیلے بندے تھے، ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا، کہ جو غلط کام انہوں نے کیے تو اس کی پاداش میں پکڑا ہے، کوئی زیادتی نہیں کی گئی ان کے ساتھ۔ پھر کیا ہو جی؟ اللہ تعالیٰ نے پھر ان میں سے کوئی تھا، کہ اب ان میں سے جو کوئی تھا اس کو کون سا اس کے ساتھ مطلب اس کے اوپر عذاب آیا، وہ بیان کرنا شروع کیا کہ پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی۔ پتھراؤ کرنے والی ہوا جو بھیجی گئی تھی جی، یہ قوم لوط پہ تھی جی۔ اور پھر فرمایا جی اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا۔ کڑک نے آ لیا یہ جو تھے عاد اور سمود اور مدین کے لوگ تھے، کہ انہیں کڑک کے عذاب نے آ لیا۔ تفصیلیں میں پیچھے جب ان کا بیان آیا تھا تفصیلی وہاں کر چکا ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا لیا۔ یہ قارون کا ابھی پیچھے بات کی تھی کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا تھا، اس کا بات ہے کہ اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہ غرق کرنے والے آپ کو پتہ نا، جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے آیا تھا فرعون اور حامان، تو ان کو پانی میں غرق ہو گئے تھے جب پانی دوبارہ مل گیا، جیسے فرعون اور حامان تھے جناب، اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ بات یہ ہے، حقیقت یہ ہے، اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، اللہ نے نہیں ان کے ساتھ ظلم کیا، اللہ کو کیا ضرورت ہے جی، ٹھیک ہے جی، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمام سرگزشتیں خدا کے ظلم کی داستانیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے انصاف کی داستانیں ہیں جی۔ لہٰذا تم خبردار ہو جاؤ، اس کے انصاف کا دن اب تمہارے لیے بھی آئے گا جی، سب کے لیے آئے گا۔ یہ خدا کا نرمی اور اس کی بربرداری ہے، نرمی ہے کہ وہ ابھی تمہیں نہیں ڈیل دے رہا ہے۔ یہ قریش مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ابھی تو تمہیں ڈیل ملی ہوئی، تو یہ اس وجہ سے دے رہی ہے کہ وہ خدا کے حلم اور بردباری کی وجہ سے، تو اس سے تم فائدہ اٹھا لو تو اچھی بات ہے، سرکشی چھوڑ دو اچھی بات ہے، اور ہمارے پیغمبر کے سامنے سر اطاعت جھکا دو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر کیا ہوگا جی؟ ورنہ اسی انجام سے دو چار ہو جاؤ گے جو ان ظالموں لوگوں سے یا قوم کے ساتھ ہوا تھا جی۔ بات کلیئر ہوگی جی؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور طرح کی مثال دینے لگے ہیں، ذرا ڈفرینٹ ہے، سورہ کا نام بھی اسی پہ ہے۔
العنکبوت، مکڑی، دی اسپائڈر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، کہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم نے میرے ساتھ کوئی اور معبود بنا لیے ہیں یا میرے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جی، تو ان کا جی کیا آگے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال، ان کی جو مثال ہے بھی ان شریکوں کی جو اللہ کے ساتھ تم نے ٹھہرائے ہیں یا جو معبود بنائے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے، سپائڈر جیسی ہے، العنکبوت جیسی ہے، عنکبوت جیسی ہے، کہ اس نے ایک گھر بنایا۔ پتہ نا وہ جو بنتا ہے، وہ پتلی سی وہ تار ہوتی ہے جس کی وہ بنتا ہے، جس سے وہ دھاگے سے بھی کمزور ہوتی ہے وہ، تو اس نے ایک گھر بنایا کہ مکڑی جیسی ہے، اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے کمزور یا بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے جی، بہت کمزور ہوتا ہے۔ آپ پتہ نا وہ آپ مکڑی کا جالا دیکھیں تو آپ ہاتھ سے اس طرح کریں تو وہ گل جاتا ہے، تیز ہوا چلے اس سے بھی ہو جاتا ہے، ایک انگلی سے آپ اس کو پھیریں تو سارا گر جائے گا جی، ختم ہو جائے گا نا۔ جالا اتارنا کتنی مشکل ہوتی ہے، گھروں میں جالے ہوتے ہیں تو ہم اتار دیتے ہیں نا، وہ تو کتنا کمزور ہوتا ہے وہ، تو ان کا کتنا ہی کمزور ہوتا ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کی مثال دے کے، اے کاش یہ لوگ جانتے، کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ جائیں، یعنی اس حقیقت کو جانتے، کس حقیقت کو جی، کہ خدا کے سوا جو سہارے یہ ڈھونڈتے ہیں وہ سب جھوٹے سہارے ہیں۔ جس طرح وہ مکڑی والا ہے نا، وہ کون سا گھر ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سب جھوٹے سہارے ہیں۔ کہ اے کاش یہ لوگ جانتے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کو فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یہ میں پوری بات کو کھولتا ہوں جی۔ پہلی بات یہ تھی کہ اگر اس حقیقت کو جانتے لوگ کہ خدا کے سوا جو سارے یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح نا، وہ سب جھوٹے سارے ہیں، وہ کسی کام کے نہیں جی۔ اب رسولوں کی طرف سے جب اہتمام حجت ہو جائے گا، وہ پیغام پہنچا دیں گے، عداوت دے دیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہونا ہے۔ اب آپ کا فیصلہ صادر ہوا ہے کہ یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، کہ تمام حجت کے بعد خدا کا فیصلہ جب بھی صادر ہوا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے تو یہ جھوٹے ثابت ہو جائیں گے جی۔ یہ جو جھوٹے سارے تم ڈھونڈتے ہو، وہ بتایا نا قیامت کے دن تو وہ سارے ایک دوسرے سے لڑتے پھریں گے، آپ کے کیا کام آنا ہے، وہ تو خود جہنم میں ہوں گے جی۔ تو یہ سب جھوٹے ثابت ہوئے ہیں، چنانچہ آخرت میں بھی اسی طرح جھوٹے ثابت ہوں گے، کہ یہ تو دنیا میں بھی تمہارے کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو تو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا تھا بتوں کو، تو وہ تو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہمیں توڑ کے کون چلا گیا۔ یہ نہ دنیا میں کسی کام آپ کے آنے ہیں جھوٹے ثابت ہوں گے، بلکہ آخرت میں بھی یہ جھوٹے ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو بتوں کے سامنے میں کر لینا، تو انسانوں والے بھی یہ نہ دنیا میں کوئی کام کریں آپ کے آنے ہیں اور نہ وہاں پہ آنے ہیں، بلکہ وہاں تو آپس میں لڑتے پھریں گے جی۔ تو پھر کیا جی، اپنے خیال میں جو قلعے انہوں نے بنا رکھے ہیں، جو اپنی طرف سے انہوں نے قلعے بنائے ہیں نا، کہ اپنی جو اس ہونے کے بھی ہم وہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، یا ہم بھی کوئی کام کرتے ہیں، یا قیامت والے دن کوئی ہم اللہ سے کچھ ورثیں کاٹ دیں گے، تو یہ جو قلعے خیالی بنا رکھے ہیں، تو ان کی مثال دی کہ یہ مکڑی کے جالے سے زیادہ نہیں ہے، یہ تو ہوا سے بھی اڑ سکتے ہیں، تو ورنہ ایک انگلی ان میں پھیریں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں جی، ہاں جی۔ وہ آج کل تو ویکیوم کو انہوں نے شفٹ کر کے وہ اندر کھینچ لیتا پورا گھر ان کا، تو یہ تو کسی چیز ہی نہیں، ان کا تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے جی۔ جو قلعے بنا رکھے ہیں نا انہوں نے اپنے طاقتوں کے، یہ فضول ہیں بھی، ان کی بات کرنا بھی ایسے نا بےزتی کرانے والی بات ہے جی۔ یہ تو مکڑی کے جالے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اور پھر آگے یہ بتایا کہ جی اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، یعنی اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ کتنے بے حقیقت ہیں۔ اس بیان میں ایک طرح سے وہ طنز والا اسلوب ہے جی، طنز والا اسلوب ہے، جس طرح ہم نہیں کہتے اچھا مجھے پتہ ہے تمہارا یار، تم فکر، مجھے پتہ ہے تو کتنی چیز ہے، تو یہی وہی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، کہ اللہ کو سب پتہ ہے، ویسے بھی پتہ ہے نا جی، اللہ کو پتہ ہے نا بھی یہ کیا ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہم تو پھر بھی میں کہہ رہا تھا ایک پھونک کی مار بھی نہیں، وہ جو جالے ہیں تو ان کے قلعے تو ایک پھونک کی مار تو دور کی بات ہے، ایک سوچ کی مار بھی نہیں ہے جی اللہ، کہ بھی وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ان کا۔ تو یہ ایک طرح سے اس طرح کا طنز ہے جس طرح ہم بھی بعض دفعہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم کتنے ہو بھی، ٹھیک ہے نا، بہادر ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ زبردست ہے، عزیز ہے نا، بڑی حکمت والا ہے، لیکن زبردست ہے
تو مطلب 1 منٹ میں تمہارے یہ 1 سیکنڈ کے پتہ نہیں ہزارویں حصے میں تمہارے یہ قلے کلے جو ہے نا، تمہاری یہ جو جتنے بھی تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو، سب کو جو نا وہ ملیاں میٹ کر سکتا ہے، اور وہ زبردست ہے۔ لیکن کیوں؟ آگے بتایا بڑی حکمت والا ہے، لیکن کیونکہ وہ حکمت والا ہے، وہ اپنے پھر حکمت کے مطابق یہ کام کرتا ہے، یعنی زبردست ہے، لہٰذا کوئی اسے دبا نہیں سکتا، اور حکیم ہے، اس لیے عدل و مجازات کے لیے جو قانون اس نے بنایا ہے اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا، تو وہ اپنے حساب سے جو کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ اس طرح نہیں کہ بھی آپ کو ایک دم وہ زبردست کر کے دکھا دے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کا زبردست جو ہونا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، مطلب اپنی مرضی کے مطابق ہوتا ہے جی۔ اور پھر اگلی بات جی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی اور بات ہے، وہ بھی بتا کر دوں۔ ایک ذہن میں بات رکھیں جی، جو مشرکین ہوتے ہیں نا جی، ان کا اپنے معبودوں کے جو معبود بنائے ہوتے ہیں نا جعلی 2 نمبر، ان کے بارے میں ایک ان کے ذہن میں گمان ہوتا ہے جی۔ گمان سے مراد غلط سوچ ہوتی ہے کہ یہ خدا کے آنا جی ان کا بڑا اثر رسوخ ہے جی، یہ پہنچے ہوئے ہیں نا جی، تو اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا جی، وہ والے لوگ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس وجہ سے یہ اپنی پرستش کرنے والوں کو خواہ ان کے اعمال کچھ بھی ہوں، تو یہ کیا کریں گے جی، کیونکہ اللہ کے آن کا بڑا اثر رسوخ ہے، وہاں سفارش چلتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش مانتے ہیں ان کے کہنے کے مطابق، ٹھیک ہے جی۔ نقل کفر نہ بچت، تو اس لیے اگر ہم نے کوئی اچھے اعمال نہیں بھی کیے نا، تو یہ ہمیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے۔ یہ عقیدہ جو ہے نا جی ان کا، خدا کے عزیز و حکیم ہونے کی نفی کرتا ہے جی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ان دونوں صفتوں کی یاد دہانی کر کے اس بےہودہ جو گمان تھا نا جی لوگوں کا، شرک کرنے والوں کا، اس کی نفی کر دی جی، کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے جناب، کہ ادھر آ کے جو میرے کے اوپر کیوں بندہ اپنا جو اثر و رسوخ استعمال کرے گا جی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے فرمایا آگے پھر، یہ جو مثالیں ہیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ معلوم ہوا کہ قرآن کی اصلاح میں اصل عالم وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کی نشانیوں سے ان حقائق تک پہنچ جائے جی، جو ہر انسان جو ہے جس تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو مثالیں ہم نے دی ہیں یہ لوگوں کی سمجھ کے لیے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ چیزیں وہی سمجھیں گے جن کو کوئی عقل بھی ہے جی، علم بھی ہے جی، جو کچھ علم بھی رکھتے ہیں، باقیوں کے لیے تو یہ ان کے تو سر کے اوپر سے اڑ جانی ہے۔ اب اگلی بات کی طرف چلتے ہیں جی، آخری بات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے بعد وہ آخری جسے کہتے ہیں نا ڈسیزن، خلق اللہ السماوات والارض بالحق، خلق اللہ السماوات والارض بالحق۔ کیا جی اب یہ والی بات، زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانیاں ان کے لیے ہیں جو ماننے والے ہوں، جو ماننے والے ہوں۔ مطلب یہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ کائنات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ بغیر کسی بامانی انجام کے ختم ہو جائے جی، کہ بس ایک زمین کائنات بنی اور کائنات ختم ہوگی، جس طرح وہ بگ بینگ والے کہتے ہیں جو خود ہی بن گئی تھی۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ خدا نے پیدا کیا، حق پہ پیدا کیا، برحق پیدا کیا، تو یہ اس طرح خود بخود نہیں ختم ہو جائے گی، یہ ایک بامانی انجام تک پہنچے گی۔ مطلب اس کا انجام ایک ہونا ہے، وہ بامانی ہونا ہے، مطلب اس کا ایک نتیجہ نکلنا ہے جی، اس کے بغیر یہ ایسے ہی نہ چلتی رہی ہے، نہ چلتی اب چل رہی ہے، اور نہ ختم ہونی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دونوں کام نہیں ہونے، یہ اس کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہر حال میں پورا ہوگا۔ رب کائنات جس مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا وہ اس کو پورا کرے گا جی، اس کے اندر کوئی کوشچن نہیں ہے۔ اگلی بات یہ اور کہا، ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، کہ اس کے اندر ماننے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے، اس کائنات کے اندر بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہیں جی۔ یعنی اس بات کی نشانی کہ زمین و آسمان کا جو خالق ہے وہ کون ہے جی؟ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، ہر بات کا اس کو پتہ اور ہر بات میں اس کی حکمت ہے جی۔ تو اس وجہ سے لازم ہے اس ذات کے اوپر، یہ ایک اس نے اپنے لیے خود لازم کیا ہوا ہے کہ وہ ایک دن ایسا ضرور لائے گا
جس میں کامل عدل کیا جائے گا، بالکل پراپر عدل کیا جائے گا جی، وہ ہوگا۔ اور اس بات کے بھی وہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ لوگ اسی دن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے کریں، اور کبھی یہ خیال نہ کریں کہ خدا کے کوئی شریک بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کامل انصاف کرنا ہے تو پھر اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے فیصلے یہ سوچ کے کریں کہ کائنات ایک مقصد کے لیے پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ مقصد پورا ہو کے رہے گا، وہ علیم و حکیم ہے، وہ عدل کر کے رہے گا۔ تو جب عدل ہونا ہے اور آپ نے دوبارہ وہاں پیش ہونا ہے، آپ نے جانا ہے، تو اپنی زندگی انسانوں کی طرح ایمان پہ گزاریں، صحیح گزاریں، اپنی زندگی کے فیصلے صحیح طریقے سے کریں۔ کیوں کہ جن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں کہ خدا کے کوئی شریک بھی ہو سکتے ہیں، اس قسم کا وہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے۔ وہاں پہ کوئی سفارش آپ کو بچانے والی نہیں ہے۔ جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں نا کہ وہ آپ کو سفارش کر کے وہاں بچا لیں گے، اس قسم کا کوئی معاملہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اسٹریٹ بیان کر دیا تاکہ آپ دوسرے چکروں میں نہ رہیں۔ آپ نے وہ دوسری باتیں کرنی ہیں۔ یہ شفاعت والے معاملوں میں ایک اور ہمارا عقیدہ ہے، وہ ڈفرنٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا جی، اور وہ اسی دن بتایا جائے گا۔ تو ابھی دنیا کے حساب سے تو ہے ہی نہیں نا جی۔ جب وہ ہوگا پھر وہ نبی پاک پوچھیں گے، پھر ایک عبادت کریں گے، پھر وہ کوئی شفاعت کریں گے، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ ویسے کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا جی۔ تو ویسے کوئی ڈائریکٹ سفارش وہاں پہ نہیں ہے جی، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہاں پہ آ کے جی ہمارا ابھی کا سلسلہ جو ہے نا جس قسط ختم ہوگی جی 346۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی ابھی بات آگے چل رہی ہے، تو اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ جی۔